میں دنیا کی ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنی ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہ تھے، لیکن کبھی کبھی خیال کر لیتے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ لیکن ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضائے الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت ماموں کا لحاظ کر لیتی تھی وہ لحاظ ختم ہو گیا تھا، اور انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بے سہارا لڑکی تھی۔ جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 25 سالہ بیٹا مجھ پر فرفتہ ہو گیا تھا، اور ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ وہ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی۔ میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی، کیا واقعی یہ میں ہوں؟ اور یہ میری صورت ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے حسن کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا تھا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بضد رہا، پر سارا ملبہ مجھ پر آن گرا تھا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، دعا کرتی تھی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا کہ ایک بار پھر سے اس جہنم میں زندگی گزارنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے، تو میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری ساری خوشی ہوا ہو گئی، جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایسی حقیقت کا علم ہوا کہ جسے سن کر میرے سر پر آسمان گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور اپنے شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں، تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں کہ میں کیسی ہوں، تو ان کا کہکہ بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح سے زور پر ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے۔ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں، تو وہ پھر سے ہنسنے لگ گئے۔ مجھے ان کے رویے میں عجیب سا کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروا دی گئی ہے، اس لیے وہ ہنس رہے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتے تھے، تو پھر سے وہ ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کہ کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لیں تو وہ یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی اور بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ سب کچھ بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔
مگر وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا انہوں نے گوارا نہ سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا کہ ولید، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں ہے، اور آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت ہی نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے۔ آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرما بردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ پھر بولے کہ نازنین، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہے تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہو، کسی قسم کی کمی ہو، تو یہی دنیا باوفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سے سن رکھا تھا کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے، اور مجھے ان کے اس طرح مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مذاق نہیں تھا، یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت تھی، اور میں اب پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا، اور میں کیا کچھ سوچ کر یہاں آئی تھی، اور جس انسان کے آسرے پر آئی تھی وہ انسان تو خود ہی نہیں دیکھ سکتا، جو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا تھا؟ اسے تو خود چلنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ میں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پر جو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یا خدا، میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اور اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ میں حیران و پریشان جاگتی رہی۔ میری آنکھیں کھلی تو ولید سو رہے تھے۔ میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، کہ مجھ سے پہلے بھی تو اپنے کام کرتے تھے۔ یہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے تو میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا، نازنین کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، اور میری تکلیف صرف میں ہی واقف تھی۔ یوں دن گزرتے گئے، میرا سسرال میں دل نہ لگتا بھی تو کیسے؟ جس کے سہارے میں آئی تھی وہ تو کسی کام کا نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ممانی کو ہم نے ہر حقیقت سے آگاہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو، اور انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وارث چاہیے، اب تو مجھے وارث دو گی۔ اپنی ساس سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میرے سسرالیوں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا تھا، لیکن میری ممانی نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ تو کیا ضرورت تھی کہ میں آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس سے کہا، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میرے بیٹے کو اندھا نہ کہو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ اندھے کو اندھا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میں ایسی پتھر اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات نے مجھے ایسا بنا دیا تھا۔ پہلے تو ممانی کے رویے نے، اور پھر اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے مجھے بے حس بنا دیا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور احساس کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے، میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے حسن کو سراہا جائے، میری تعریف کی جائے، میرا حق مجھے ملے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے تھے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کب کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت بالکل منفی ہو گئی تھی۔ اس دوران ولید نے کہا کہ وہ شہر سے دور کہیں جا رہے
हैं और वापसी पर इन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ चले जाते थे और ड्राइवर के साथ ही आते थे। वो चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं करती थी, सारा काम नौकरानियां करती थी। यहाँ पर हर सहूलत थी, नहीं थी तो बस खुशी। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली तो मैं किचन में आई। पानी पीने लगी तो अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख न सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था। मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगी। मैंने ऐसी बातों को सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सराहें। मैंने इसे इशारे में कहा कि मुझे बोलने दो, तो इसने मेरे मुंह से हाथ हटा लिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने इसे कहा कि यहाँ से चले जाओ, मेरे शौहर आ जाएंगे। तो इसने कहा कि मुझे तुम्हारे शौहर की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का खौफ था। इस रात तो मैंने इसे भगा दिया, लेकिन अब जब भी वलीद काम से कहीं बाहर जाते तो वो नकाब पोश आ जाता था। न जाने इसने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की फलांकर मेरे कमरे में ही आ जाता था और हम दोनों सारी रात बातें करते थे। वो मेरे हुस्न की तारीफें करता और मैं सुनती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। लेकिन वो हमेशा नकाब किए रखता था। मैंने इससे कई बार कहा कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाए, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। इसकी आंखें बहुत हसीन थी। इसकी आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो खूबरू नौजवान है। इसकी आंखों से ज्यादा इसकी बातें अच्छी थी। मुझे इसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वो सारा दिन फोन करके मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता था। मेरी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक नामहरम से। और मेरा महरम था वो तो मेरी तारीफ करने से कासिर था। काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा और वो वलीद की गैर मौजूदगी में आता रहा और हम दोनों बातें करते, लेकिन कभी भी इसने गलत हरकत नहीं की थी। मेरी अक्ल पर शैतान ने पर्दा डाल लिया था। मुझे ये भी खौफ नहीं था कि कोई अजनबी शख्स मेरे कमरे तक आ जाता है। वो कुछ भी गलत कर सकता है। किसी अजनबी पर एतबार करना किस कदर सख्त था। मेरा शौहर तो आंखों से अंधा था, लेकिन मैं तो दिल से अंधे हो चुकी थी। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं कितना गलत कर रही थी, मैं ये सब क्यों कर रही थी। मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि वलीद की कॉल आई कि वो पहुंचने वाला है। मैं हैरान हो गई कि वो अचानक कैसे आ गया। मैंने इसे कहा कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि वलीद की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और वो अंदर दाखिल हो चुका था। इसने कहा कि मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो देख ही नहीं सकता। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा वाकई जब वो देख ही नहीं सकता है तो क्या ज़रूरत। फिर इसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और वो चला गया। थोड़ी देर बाद वलीद अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने सलाम किया तो मैंने जवाब दिया और सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ की और मुतमईन होकर आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वलीद सोए नहीं थे और वो बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, नाज़नीन तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिद भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी तो कर ली थी, लेकिन इनके अंदर एक वीरानी थी हमेशा से, और इन्हें एक अंधे इंसान के साथ जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो वालदा ने अपना दिल मुझसे लगा लिया, लेकिन फिर इनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में रोज़ाना एक गैर शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ इससे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था मगर कहता कुछ नहीं था। जैसे ही वलीद ने ये अल्फाज अदा किए तो मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था और मेरी सास ने मेरे साथ भी वही जुल्म दोहराया। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ था कि मेरी सास ने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लिया है। वलीद ने फिर से बोलना शुरू किया तो मैं हमातन गोश हो गई, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन, और फिर मेरी जवानी आ गई। वो शख्स न जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थे और बस मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की जहमत नहीं की और मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी ज़िंदगी मेरे वालिद को ये पता न चल सका कि इनकी गैर मौजूदगी में कोई इनके घर आता है और उनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ बन गई थी कि इन्हें मेरे वालिद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे वालिद के सामने वो शख्स हमारे घर आता था
اور میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی تھی اور ان کی باتوں کی آواز آتی تھی مجھے۔ اس عرصے میں مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا تھا۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو کہ میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا اور میں اپنی ماں کی حرکات و سکنات دیکھتا رہتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ میری بینائی جاتی رہی کیونکہ یہ اندھا پن میرے باپ میں تھا۔ میں اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھتی رہی جو سائے کی طرف نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے مجھے دیکھ لیا؟ آپ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھ سکتے تھے، یا یہ بھی کوئی مذاق تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ میں نے لڑکپن کے بعد ہی اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے سے علاج میں ہی ایک آپریشن کے ذریعے میری بینائی واپس آ گئی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اسی وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا اور میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے نہیں دکھائی کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی اور میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہوتی ہو، میرے اندھے پن کا سن کر یا میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ڈرامہ میں نے تقریباً صرف 1 مہینہ ہی کیا اور 1 مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا ایک عاشق بھی بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان گرا تھا، میرے پیروں تلے سے حقیقت میں زمین سرک گئی تھی۔ نازنین، وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ ان کی باتیں سن کر تو مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کیسے ماتم کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے ہمت کر کے ولید سے سوال کیا۔ ولید نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی اور وہی نقاب دراز سے نکالا اور اپنے چہرے پر پہن لیا تو میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ یہ آنکھیں میرے شوہر کی آنکھیں ہیں جنہیں میں دیکھتی ہوں نقاب کے پیچھے۔ نازنین، اگر میں شادی کے بعد اندھا ہو جاتا کسی حادثے میں تو کیا تم کسی اور سے روابط استوار کر لیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی، پھر وہ میرا شوہر ہی تھا، اور اب میں کہاں جاؤں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں حالات کا مارا ہوا انسان تھا جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا، اسے آزما کر۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں تمہارے کردار کو جان گیا ہوں کہ تم نے ایک اجنبی سے صرف باتیں کی، اپنی حدود کا خیال رکھا۔ تمہارے احساسات اور جذبات میں پاکیزگی ہے، میں نے تنہائی میں دیکھ لی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تمہیں صرف محبت بھری باتوں کی ضرورت تھی، تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی، تمہارے اندر ایک احساس کمتری تھی اور بس۔ نازنین، میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا، بلکہ میں تو اس قابل نہیں کہ تم مجھے معاف کرو۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نے میرے ساتھ نہیں کیا، بلکہ غلط میں نے تمہارے ساتھ کیا، تمہیں آزمائش میں ڈال کر، کسی اور کی سزا تمہیں دے کر۔ ولید نے کہا تو میں روتے ہوئے سے لپٹ گئی اور میں نے کہا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، غلطی سے پاک صاف خدا کی ذات ہی ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اندھے ولید نہیں تھے، اندھی میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بینائی عطا کر دی تھی اور میں اس کی شکر گزار تھی۔ اسی رات ہم دونوں نے مل کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کا آغاز کیا اور ہم دونوں بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر